دوستوں کیا وجہ بنی کہ ہمارا پڑوسی آج چاند پر چلا گیا ہے جبکہ ہم آج تک بنیادی ضروریات روٹی کپڑا مکان کو ترس رہے ہیں اور اسی کی خاطر رو رہے ہیں؟ تو اس پر غور کرنے کے لیے آئیے ایک علمی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس پر ہم غور کریں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پر اگر ہم پہلے بات کریں تو دوستوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ایکسپورٹس دیکھیے، یعنی کہ جو چیزیں ہم بنا کر باہر بیچتے ہیں، وہ تقریباً 28 بلین ڈالر ان کی مالیت ہے۔ اس کے برعکس جو پاکستان کی امپورٹس ہیں، جو باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں، اس کی مالیت تقریباً 72 بلین ڈالرز ہے۔ یعنی کہ 28 بلین ڈالر کی چیزیں آپ باہر بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں 72 بلین ڈالرز کی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں، منگواتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ گیپ ہے، یہ تقریباً 44 بلین ڈالرز کا گیپ بنتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے یہ ہم کیسے کور کرتے ہیں؟ 44 بلین ڈالر ہو گیا، پلس اس کے اندر کچھ ریمیٹنسز آتے ہیں باہر ملک میں، جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ہمیں باہر کی کرنسی میں یہاں پر کیونکہ پاکستان میں رقم بیچتے ہیں تو وہ جب ایڈ کو وہ تقریباً 30 بلین ڈالر بنتی ہے۔ تو وہ جب اس میں سے مائنس کرتے ہیں 44 مائنس 30 تو دین ریزلٹ کم اپس ٹو 14 بلین ڈالر کا ہمارا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی خسارہ بنتا ہے ہمارا 14 بلین ڈالر کا۔ تو یہ جو 14 بلین ڈالر کا خسارہ ہے دوستو، یہ اصل میں وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے باقی تمام اکنامک مسائل ہیں۔ غربت آپ کی اسی کی وجہ سے ہے، آپ کا جو ڈالر دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے، دیگر آپ کی جو مہنگائی ہے وہ اسی کی وجہ سے، اور پیٹرول بھی اسی کی وجہ سے مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں اتنا زیادہ ایسا کیوں ہوا کہ ہماری ایکسپورٹس اتنی کم کیوں ہیں؟ اس پر اگر غور کریں تو بالکل ایک صاف سی بات ہے کہ ہم نے انڈسٹریز نہیں بنائی۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں انڈسٹریز بنائی، یا پیچھے ٹریس کرتے جائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریز اس لیے نہیں بنائی کہ 1947 سے لے کر اب تک اگر آپ ترجیحات دیکھیں، پرائورٹیز دیکھیں تو ہماری اسٹیٹ کی، یا پھر مجھے کہنا چاہیے بحیثیت نیشن یا بحیثیت قوم، ہم سب کی بھی یہ بات ترجیح میں تھی ہی نہیں کہ ہمیں کوئی خود مختار قوم بننا ہے۔ ہماری ترجیح میں شروع سے ہی پاکستان نے یہ کیا کہ دیگر جو باہر کے ممالک تھے ان کی جنگیں وغیرہ ہوتی تھی، ہم نے ان کا سہارا لینے کی کوشش کی، سیٹو سینٹو معاہدے کیے جس سے ہمیں باہر سے کچھ امداد ملتی تھی، ہم اس پر بس کچھ عرصہ لے کر گزارا چلاتے رہے۔ تو بیساکھیوں کے آسرے پر ہم چلتے رہے، کبھی افغان وار ہوئی اس میں ہم انوالو ہوئے، امداد ہوتی گئی، ہم اس آسرے پہ چلتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بیساکھیاں جو ہیں نا وہ ہمارے پاس سے اتر گئی ہیں اور اچانک سے ہمیں چکر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت کی یہ سچویشن ہے دوستوں۔ تو یہ پہلا ایک مسئلہ تھا کہ کبھی بھی ہماری ریاست نے، ہمارے حکمرانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے، مطلب ان کی یہی تھی کہ باہر سے پالیسیز اسی طرح کی تھی کہ بس کوئی امداد وغیرہ آ رہی تھی اس پر گزارا کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ریاست نے ایک یہ کام بھی کیا کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں بنائے ہیں۔ جب انڈیا آزاد ہوا تھا تو ان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، آپ یہ گوگل کر کے دیکھ لیں، انہوں نے اس دور میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا جال بچھا دیا تھا انڈیا میں، ایک بنیاد انہوں نے رکھ دی تھی اس دور میں انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کی، اس ایجوکیشن سسٹم کی انہوں نے اس دور میں بنیاد رکھی تھی جو اس قابل ہوا کہ آج انہیں چاند تک لے گیا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ بہت بڑا کردار ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کنٹریبیوشن کا اس کے اندر۔ ہم نے اس دور میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، ہم اس دور میں یہی عالمی مسائل، عالمی جنگیں، ان چیزوں میں ہماری تمام تر کنسنٹریشن، تمام تر توجہ تھی۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ دوستو ہم بحیثیت قوم بھی، ہمیں جنگجو بننا پسند تھا، ہمیں یہ پسند ہی نہیں تھا بحیثیت قوم کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح کی کوشش کرتے کہ ہم یعنی ایک فلاحی ریاست بنانے کی طرف ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمیں بحیثیت ایک جنگجو بننا پسند تھا کہ جنگیں ہوں، مزہ آئے گا، جنگ ہوں، اس طرح سے تھا۔ ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری اس پرائورٹیز کی وجہ سے بجٹ میں بھی ہماری یہی پرائورٹیز تھی۔ ڈیفنس بجٹ ہمارا بہت زیادہ تھا، ہمارا ہیلتھ بجٹ، ہمارا جو تعلیم پر بجٹ تھا وہ اس کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ تو یہ دوستو آپ اگر ٹریس کریں یہ آپ کی مسائل کی وجوہات، اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ تو صحیح کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ نمبر 1 بحیثیت قوم آپ کو اپنی پرائورٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنے ہیں، یعنی کون کافر ہے کون مسلم ہے یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری قوم کے جو نیچے مظلوم طبقات ہیں ان کو اوپر اٹھانا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، ہماری پرائورٹیز یہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اوپر ہمارا خاص فوکس ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کی سکلز آئیں اور پھر اس طرح سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو آئی ٹی کا دور چل رہا ہے
آپ دیکھیں اس وقت جگہ جگہ حکومت کی طرف سے قائم ہونے چاہیے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس، اس طرح کے انسٹیٹیوٹس، اور یہ کام اتنا آسان ہے کہ ریاست تھوڑی سی اس پہ کوشش کریں، یہ چیز ہی آپ کے لیے بوسٹ کر سکتی ہے آپ کی اکانومی کو، کہ یعنی کہ آئی ٹی کے شعبے میں آپ بہت آگے جا سکتے ہیں یہ کام۔ اس کے علاوہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، کیونکہ یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے نا، تب تک آپ اپنی امپورٹس کو تو کم کر سکتے ہیں نا۔ اپنی امپورٹس پر حکومت کو چاہیے کہ وہ پابندی لگا دیں لگژری آئٹمس کی امپورٹس کو، کہ جو امیر لوگ صرف استعمال کرتے ہیں اور وہ باہر سے منگوا کر ان کو استعمال کرتے ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں کہنا چاہیے ان سے کہ یار دیکھو، آپ کی جو مہنگی مہنگی گاڑیاں یہ قوم افورڈ نہیں کر سکتی، ہم انہیں نہیں منگوا سکتے باہر سے، یا اگر پابندی نہیں لگاتے ہیں تو ان پہ ہیوی ڈیوٹیز عائد کر دیں، بڑے بڑے ان پہ ٹیکسز لگا دیں، تاکہ وہ یا تو لے ہی نہ سکیں، اگر لے رہے ہیں تو پھر ریاست کو بھی فائدہ ہو، وہ ٹیکس دے ریاست کو۔ تو یہ چیزیں ہمیں جب تک نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں، ہم ابھی تک سیریس ہی نہیں ہوئے اس قوم کو اوپر اٹھانے میں، اس قوم کی ترقی کے لیے ہم سیریس ہی نہیں ہوئے۔ ان سب سے پہلے وہی بات ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں، کہ سب سے پہلے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بحیثیت قوم اپنی پرائرٹیز طے کرنی پڑیں گی، اپنی پرائرٹیز بدلنی پڑیں گی۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم جنگجو قوم نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ترقی یافتہ قوم بننا ہے، ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرتے تو تب تک ہم ایسے ہی روتے رہیں گے اور خوار ہوتے رہیں گے۔